السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ احسار جنون، اس قلم لائبہ اختر، قسط نمبر 52۔ شام کا دھندلاقہ گلیوں میں رقص کرنے لگا تھا اور آسمان کی کینوس پر پھیلے ہوئے اورنج رنگ اب سیاہی میں بدلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اینی، جو کئی دنوں سے اپنے گھر کی چار دیواریوں میں محصور تھی، آج ایک عجیب سی گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ باہر نکلے، گلی کی تازہ ہوا میں سانس لے اور شاید ان لوگوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ جائے جنہیں وہ بچپن سے جانتی تھی۔ اس نے اپنے سر پر پرانی مگر صاف چادر اوڑھی اور ڈرتے ڈرتے اپنے پوسیدہ گھر کا دروازہ کھولا، اس امید کے ساتھ کہ شاید آج کا ماحول اسے تھوڑا سکون دے پائے گا۔ گلی میں قدم رکھتے ہی اسے وہ جانی پہچانی آوازیں سنائی دی جو شام کے وقت محلے کی عورتوں کے گھروں کے باہر بیٹھ کر باتیں کرنے سے پیدا ہوتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید ان کی باتوں میں شریک ہو کر وہ اپنا غم بھول جائے گی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ آج وہ خود ان کی باتوں کا مرکز بننے والی ہے، اور یہ شام اس کی زندگی کی اداس ترین شام ثابت ہوگی۔ گلی میں اس وقت بجلی غائب تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر گھروں کے کھلے دروازوں سے آنے والی مدھم روشنی میں عورتیں اپنے اپنے دوپٹے بچھا کر زمین پر بیٹھی کہکے لگا رہی تھی۔ اینی نے دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھائے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تھوڑا ہی آگے آئی تھی کہ اچانک محلے کی کچھ آنٹیوں کی نظر اس پر پڑی اور ایک دم سے جیسے پورے محلے کی آوازیں تھم گئی۔ ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ اینی نے محسوس کیا کہ تمام نظریں اس کی وجود کو نوچ رہی ہیں۔ اس نے ہمت کر کے ان کی طرف دیکھ کر سلام کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک عمر رسیدہ عورت جسے محلے کے سب لوگ بڑی عزت دیتے تھے، زہر خند لہجے میں بول پڑی، اے لڑکی، ذرا وہیں رک جا، ہمارے قریب آنے کی ہمت بھی مت کرنا، ہمیں تیرے گناہوں کی نحوست اپنے گھروں تک نہیں لے جانی۔ اینی کی قدم وہیں جم گئے۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں گرم تپتا ہوا خنجر اتار دیا ہو۔ وہ حیران و پریشان نظروں سے ان عورتوں کو دیکھنے لگی جن کے بچوں کو وہ کبھی پیار کرتی تھی۔
اور جن کی ضرورت میں اس کی ماں ہمیشہ پیش رہتی تھی۔ آنٹی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو بس تھوڑی دیر آپ لوگوں کے پاس بیٹھنے آئی تھی۔ اینی کی آواز لرز رہی تھی، مگر وہاں موجود ایک اور عورت جس کی زبان اپنی کرواہٹ کے لیے مشہور تھی، تڑک کر بولی، بیٹھنے آئی تھی یا اپنی نئی کہانی سنانے آئی تھی؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ تیری عیاشی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کل وہ جو کالی چمچماتی گاڑی میں شہزادہ آیا تھا، وہ کون تھا؟ پہلے وہ ایک لڑکا تیرے گھر میں ڈیرے ڈالے بیٹھا تھا، اور اب یہ دوسرا۔ شرم نام کی کوئی چیز بچی ہے تجھ میں، یا اپنی ماں کی تربیت کا جنازہ نکال دیا ہے؟ اینی کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ محلے کے لڑکے جو نکڑ پر کھڑے تھے وہ بھی اب قریب آ گئے تھے، اور ان کی آنکھوں میں چھپی ہوس اور حقارت اینی کو جیتے جی مار رہی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا، اس لڑکی کو شکل سے تو بڑی معصوم نظر آتی ہے، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ایک آنٹی نے طنزیہ کھیکا لگاتے ہوئے کہا، لیکن جس کسی کو بھی یہ اپنے جال میں پھنساتی ہے وہ بڑا امیر ہوتا ہے۔ کالی چمچماتی گاڑیوں میں آنے والے یہ لوگ تجھے کیا دے کر جاتے ہیں؟ ہمیں بھی بتا، شاید ہم بھی اپنی بیٹیوں کو تیرے پاس ٹیوشن پڑھانے بھیج دیں، تاکہ وہ بھی ایسی ہی ترقی کر سکے۔ اس طانے پر وہاں موجود تمام عورتوں نے ایک زوردار کہکا لگایا، جس نے اینی کی روح کے پر کھچے اڑا دیے تھے۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ وہ ان جاہلوں کو کوئی جواب دینا چاہتی تھی۔ وہ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کا اپنا بھائی تھا، وہ سہیل خان اس کی حفاظت کے لیے وہاں تھا، مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے اپنے ذہنوں میں پہلے ہی اس کی ایک غلیظ تصویر بنا لی تھی، اور اب وہ اسے مٹانے کے حق میں نہیں تھے۔ عورتیں جو خود کو نیک اور پارسا کہتی تھی، وہ اس وقت ایک یتیم لڑکی کی آبرو پر کیچڑ اچھال کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ اینی کا جی چاہا کہ وہ زمین میں دھنس جائے، اس قدر شدت سے اسے ذلت کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے اپنے وجود سے گھین آنے لگی تھی۔ کیوں چپ کیوں ہو گئی؟ اب بولتی کیوں نہیں؟ کل تو بڑی تڑک تڑک باتیں کر رہی تھی اس کالی گاڑی والے کے سامنے۔ ایک نوجوان لڑکے نے قریب آ کر
گندی آواز میں کہا۔ اینی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہی لڑکا تھا جو بچپن میں اس کی ماں سے کھانا مانگ کر کھاتا تھا۔ آج وہی اس کی عزت کو نیلام کر رہا تھا۔ تم سب لوگ کتنے گندے ہو، تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اینی نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے، مگر اس کی بات سن کر ایک اور آنٹی تپ کر بولی، خوف تو تجھے آنا چاہیے جس نے پورے محلے کی ناک کاٹ دی ہے۔ ہماری جوان بیٹیاں تجھے دیکھتی ہیں تو وہ کیا سیکھیں گی؟ یہی کہ حلال طریقے سے جینے کے بجائے گناہوں کا راستہ اختیار کر لو تاکہ بڑی گاڑیاں اور مہنگے تحفے مل سکیں۔ اینی کا دل پھٹنے لگا۔ اسے وہ تمام باتیں یاد آنے لگی جو اس کی ماں اسے سمجھایا کرتی تھی کہ دنیا بہت ظالم ہے، مگر اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ظالم اس قدر بھیانک ہوگا، ظلم اس قدر بھیانک ہوگا۔ وہ یہاں ان سب کے پاس تھوڑا سا اپنا دل بہلانے کے لیے آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی تنہائی کے بوجھ میں کوئی اسے تھوڑی سی اپنائیت دے دے، مگر ان سب نے مل کر اس کے زخموں پر نمک پاش دیا تھا۔ وہ جو تھوڑی سی امید لے کر گھر سے نکلی تھی وہ اب خاک میں مل چکی تھی۔ اسے ہر آنٹی کے منہ سے نکلنے والی بات ایک زہریلے سانپ کے ڈھسنے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید 1 منٹ بھی یہاں کھڑی رہی تو وہیں گر جائے گی۔ دیکھو ذرا اس کی خاموشی، جیسے یہ سب سچ ہو۔ اگر یہ بے گناہ ہوتی تو اب تک ہم سب کے سر پھاڑ دیتی، مگر چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا، اس لیے اب مورت بن کر کھڑی ہے۔ ایک اور عورت نے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے کہا۔ اینی نے محسوس کیا کہ اب بحث کرنا یا اپنی صفائی پیش کرنا بالکل فضول ہے۔ ان لوگوں نے بحث کو جتنا اپنا مقصد بنا لیا تھا اور اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر ہی دم لینے والے تھے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنی چادر کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جاہلوں کے سامنے اپنا سر پھوڑنا صرف اپنے الفاظ کو ضائع کرنا ہے۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ ان سب پر ڈالی جن کی اوقات اسے بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ اینی نے بغیر کچھ کہے اپنے قدم پیچھے موڑ لیے۔ وہ وہاں سے واپس اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ پیچھے سے اب بھی عورتوں کے طعنے اور لڑکوں کی بیہودی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بھاگ رہی ہے، دیکھو، سچ کڑوا ہوتا ہے نا، اس لیے منہ چھپا کر جا رہی ہے۔
پیچھے سے ایک آواز آئی۔ اینی نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ان کی ایک بھی آواز مزید نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کا دل اس قدر خراب ہو رہا تھا کہ اسے الٹی آنے لگی تھی۔ اسے اپنے ہی محلے سے وحشت ہو رہی تھی جہاں وہ پلی بڑھی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان گلیوں میں اب کبھی دوبارہ باہر نہیں نکل پائے گی، کیونکہ یہاں کے لوگ انسان نہیں بلکہ شکاری بن چکے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی اور اسے اندر سے بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں اب قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے تو صرف اپنے بھائی کو پہچانا تھا۔ میں نے تو صرف جینے کی کوشش کی تھی۔ یہ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز خالی گھر میں گونج رہی تھی، جہاں کوئی اسے تسلی دینے والا نہیں تھا۔ اسے اپنی ماں کی بہت یاد آئی، وہ ماں جو اسے ہمیشہ ان لوگوں کی بری نظر سے بچا کر رکھتی تھی۔ آج وہ تنہا تھی اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ اس کا دل شدت سے خراب ہو رہا تھا اور اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک فرش پر بیٹھی رہتی رہی۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اور سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اس سے احساس ہوا کہ زارون ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے، اور اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں زارون اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا، مگر اس کی انا اب بھی اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے زارون کے ساتھ چلے جانا چاہیے، مگر پھر اسے یاد آتا کہ زارون بھی تو اسے ظلم کا حصہ ہی تھا، جس نے اسے برسوں تنہا چھوڑا تھا۔ وہ ایک ایسی کشمکش میں پھنسی تھی جس کا کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف ذلت کا محلہ تھا اور دوسری طرف پچھتاوے کا مینشن۔ اسے اپنا مستقبل بالکل تاریک نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا اب بھی مکمل طور پر چھا چکا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا ان عورتوں کے دلوں میں تھا۔ اینی نے سوچا کہ انسان کتنا بدل جاتا ہے۔ جو عورتیں کبھی اس کی ماں سے مشورہ لینے آتی تھی، آج وہ ہی اس کی بیٹی پر آوازیں کس رہی تھی۔ کیا دولت اور بڑی گاڑیاں اتنی بڑی گناہ ہے کہ لوگ اسے صرف بدکاری سے جوڑ دیتے ہیں؟ اس نے تلخی سے
سوچا۔ اسے معاشرے کی اس منافقت پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ اسے لگا کہ اس محلے میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ وہ ایک ایسی اجنبی بن چکی تھی جس کے گھر کا پتہ تو سب کو معلوم تھا، مگر جس کے دل کا حال جاننے کی کسی کو فرصت نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ان لوگوں کو کوئی موقع نہیں دے گی کہ وہ اس کی زندگی پر بات کر سکے۔ اس نے اپنے گھر کے تمام دریچے بند کر دیے، جیسے وہ اپنی روح کے دروازے بھی بند کر رہی ہو۔ اسے پتہ تھا کہ اب اس کی جنگ صرف زارون سے نہیں بلکہ اس پورے نظام سے ہے، جو ایک اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اسے اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں۔ اسے اپنی ماں کی قبر پر جا کر رونے کا جی چاہ رہا تھا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ امی، کیا شرافت کی یہی قیمت ہے جو میں چکا رہی ہوں؟ اس کی ہر سوچ ایک نئے دکھ میں ڈھل رہی تھی، اور اس کی تنہائی اب اس کے سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ باہر گلی میں اب بھی گھاما گھامی تھی، مگر اینی کے لیے وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور آنسوؤں کی لکیریں اس کی کہانی سنا رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر رحم آنے لگا۔ اینی، تم اتنی کمزور نہیں ہو سکتی، تمہیں ان سب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ یہ حوصلہ صرف عارضی ہے۔ اندر سے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی روح پر جو زخم ان عورتوں نے لگائے تھے وہ کسی بھی مرہم سے نہیں بھر سکتے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ رات کے پچھلے پہر تک وہ جاگتی رہتی، تکیے کو بھینچ کر روتی رہی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے، جہاں اسے کوئی پہچاننے والا نہ ہو، جہاں کوئی اسے اس کی مرضی یا اس کی امیر بھائی سے نہ جوڑ سکے۔ اسے زارون کا وہ زخمی ہاتھ بار بار یاد آ رہا تھا، اور اب اسے اس ہاتھ پر خون دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ کاش وہ زارون نہ ہوتا، کاش وہ صرف میرا بھائی ہوتا۔ اس نے سوچا۔ اسے اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اسے ایک ایسے بھائی ملا جو ڈیول تھا، اور ایک ایسا محلہ ملا جو انسانیت کی عارض تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسے دہارے پہ کھڑی تھی
دو راہیں پر کھڑی تھی جہاں سے ہر راستہ صرف دکھ کی طرف جاتا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اینی کے ارادے بھی کچھ تبدیل ہونے لگے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب اس محلے میں زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ وہ لڑکے جو کل صبح باتیں کر رہے تھے، صرف باتیں کر رہے تھے، کل وہ اس کے گھر میں داخل بھی ہو سکتے تھے۔ اسے اپنی حفاظت کی فکر ہونے لگی۔ کیا مجھے زارون کو فون کرنا چاہیے؟ اس نے سوچا، مگر پھر اس کا ضمیر اسے جھڑک دیتا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہی ہے جس نے اسے تنہا چھوڑا تھا۔ مگر اب سوال اس کی عزت کا تھا، اس کی بقا کا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کا انتخاب کرے، ایک ظالم بھائی کا یا ایک بے رحم محلے کا۔ وہ پوری رات اپنے بستر پر پڑی رہی، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، مگر اس کی روح کی تپش اس سے کئی زیادہ تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا کہ باہر وہی عورتیں کھڑی ہیں، اس کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ اسے ہر فون کی گھنٹی پر ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی اسے دھمکی نہ دے دے۔ وہ اس کا گھر جو کبھی اس کی پناہ گھر تھا، اب اسے ایک زندان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ اس سب سے نجات پا لے۔ اس کی ہر دعا صرف ایک ہی لفظ پر ختم ہوتی تھی، یا اللہ نجات دے دے۔ صبح ہوئی تو پھر وہی اداسی لوٹ آئی۔ اینی نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ محلے کی وہی عورتیں پھر سے اپنی محفلیں سجا رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، جیسے کسی کی زندگی برباد کرنا ان کے لیے ایک معمولی کھیل ہو۔ اینی نے کھڑکی کا پردہ گرا دیا اور فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی ماں کا وہ قول یاد آیا کہ بیٹی، جب راستہ نہ ملے تو اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کا دل اب تھوڑا پرسکون تھا، مگر یہ سکون کسی بڑی طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا اور اس میں اپنی ماں کی چند نشانیاں اور کچھ ضروری کپڑے رکھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مگر اسے یہ پتہ تھا کہ وہ اب اس محلے میں نہیں رہے گی۔ اسے اپنی عزت کی خاطر اس جگہ کو چھوڑنا ہی تھا۔ اس نے ایک آخری بار اپنے گھر کے ہر کونے کو دیکھا جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔
یہاں کی دیواریں اس کے گھروں دکھوں کی گواہ دی تھیں۔ اس نے لمبی آہ بھری اور دروازے کی کنڈی کھولی۔ باہر کا اندھیرا گہرا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عظیم عزم تھا۔ وہ اب کسی کے طعنوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اب کسی کے طعنوں سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ وہ دبے پاؤں اپنے گھر سے باہر نکلی اور گلی کے اس موڑ کی طرف بڑھی جہاں سے مین روڈ شروع ہوتی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ محلے کی عورتیں اب بھی اپنی باتوں میں مصروف رہتی تھیں۔ اسے فرق نہیں پڑنا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکی کو وہ ذلیل کر رہی تھی وہ اب ان کی دستر سے دور جا رہی تھی۔ اینی کے قدم اب مضبوط تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے اس کا استقبال کیا بنے گا، مستقبل کیا بنے گا، زارون خان یا کوئی نیا امتحان۔ مگر اسے یہ پتہ تھا کہ اب وہ خاموش رہنے والی اینی نہیں رہی۔ اس نے اپنی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور وہ اس کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کے قدموں کی چاپ ایک نئی داستان کی شروعات کر رہی تھی۔ زارون خان جب حویلی واپس پہنچا تو اس کے قدموں کی چاپ میں وہ پہلا سا رعب اور دبدبا مفقود تھا۔ اس کا چہرہ تھکن اور ذہنی اذیت کی داستانیں سنا رہا تھا، جسے دیکھ کر مینشن کے گارڈ بھی سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ شخص جسے دنیا ڈیول کے نام سے جانتی تھی آج خود اپنی ہی نظروں میں گنہگار بن کر لوٹا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اینی کا وہ سرد رویہ اور نفرت بھری نظریں گھوم رہی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے اس کے بوسیدہ گھر کے دروازے پر دیکھی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال تڑپا رہا تھا کہ وہ ننھی سی جان جسے وہ بچپن میں اپنی انگلی تھما کر چلانا سکھاتا تھا اور جو اس سے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات منوانے کے لیے لاڈ اٹھواتی تھی، آج اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ زارون کو محسوس ہو رہا تھا کہ اینی کے دل تک پہنچنے کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس نے سوچا تھا، کیونکہ برسوں کی دوری اور تنہائی نے اس کے اندر ایک ایسا پتھر رکھ دیا تھا جسے پگھالنے کے لیے صرف آنسو کافی نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بے دلی سے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینک دیا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنی ہی آنکھوں میں ندامت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا جو اس نے نادانستگی میں کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے اینی کو ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ اسے اس کے باپ کے
مظلم سے بچانا چاہیے تھا، ظلم سے بچانا چاہیے تھا اور اسے اپنے اثار میں لینا چاہیے تھا۔ میں نے اسے تنہا کیوں چھوڑا؟ کیوں میں اپنے ڈیول اور اپنی طاقت کے نشے میں اسے معصوم کی چیخیں نہ سن سکا؟ یہ سوال اس سے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، ہر وہ گلی چھانی تھی جہاں اس کی تایا کی چھپنے کا امکان تھا، مگر وہ شخص اتنا مکار تھا کہ اس نے اپنی پہچان اس طرح مٹائی تھی کہ کوئی سیرا زارون کے ہاتھ نہ آ سکا۔ زارون کی سوچوں کا رخ سہیل خان کی طرف مڑ گیا، جو اس کا سب سے قریبی اور قابل اعتماد دوست تھا۔ یہ زارون ہی تھا جس نے سہیل کو اس مشن پر بھیجا تھا تاکہ وہ اینی اور اس کی ماں کی حفاظت کر سکے۔ مگر قسمت کا کھیل دیکھو کہ اسے ان دونوں کا پتہ تب چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ سہیل نے جب بتایا تھا کہ وہ ایک ایسے گھر تک پہنچا ہے جہاں ایک معصوم لڑکی اور اس کی بیمار ماں قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، تو زارون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے سہیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اس گھر میں رہ کر نہ صرف ان کی حفاظت کرے بلکہ اس مشن کی جڑوں تک بھی پہنچے جو ان کی بربادی کا سبب بنا تھا۔ زارون کو پورا یقین تھا کہ سہیل وہ واحد انسان ہے جو اینی کو وہ تحفظ اور وہ عزت دے سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے، مگر وہ اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ انسانی جذبات کسی حکم کی پابند نہیں ہوتی۔ زارون نے سہیل سے کہا تھا کہ وہ اینی سے نکاح کر لے، کیونکہ اس کی نظر میں سہیل سے بہتر کوئی اور محافظ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ چاہتا کہ اس کی بہن کو ایک ایسا جیون ساتھی ملے جو اس کے دکھوں کے مداوا کر سکے اور اس کے بچپن کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو دوبارہ جوڑ سکے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ سہیل خان جو اپنے مشن کے قریبی کامیابی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس نے اینی کو اپنی محبت کے بجائے اپنی فرض کا حصہ بنا لیا ہے۔ زارون کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سہیل کئی بار اینی کو یہ باور کرا چکا ہے کہ یہ نکاح صرف اس مشن کی ایک ضرورت ہے تاکہ وہ قانونی طور پر اس کے ساتھ رہ کر اس کی حفاظت کر سکے اور دشمنوں کے ناپاک عزائم اور خاک میں ملا سکے۔ یہ بات اینی جیسی حساس لڑکی کے لیے کسی توہین سے کم نہیں تھی، جو پہلے ہی رشتوں کی بے وفائی کا شکار ہو چکی تھی۔ زارون کرسی پر نیم دراز ہو گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ بچپن میں اینی اسے بھائی جان کہہ کر پکارتی تھی۔
تو اس کا دل کو کتنا سکون ملتا تھا۔ وہ اس کی ہر بات مانتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی ضدی کیوں نہ ہو۔ مگر اب وہ وہی اینی کے سامنے کھڑی ہو کر اسے پہچاننے سے انکار کر رہی تھی، تو اسے لگا جیسے اس کے سینے پر کسی نے منووزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ کبھی اینی کو دوبارہ اس مینشن میں لا سکے گا؟ کیا وہ کبھی ایسے وہی لاڈ پیار دے سکے گا جو اس کا حق تھا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جائے اور اینی کو زبردستی اٹھا کر لے آئے، مگر وہ جانتا تھا کہ ڈیول کی یہ سختی اب اینی کے سامنے کام نہیں آئے گی۔ اسے محبت سے، صبر سے اور اپنی ندامت سے اس کا دل جتنا ہوگا، مگر اس کے لیے وقت چاہیے تھا جو شاید اس کے پاس بہت کم تھا۔ مینشن کی خاموشی میں زارون کو سہیل خان کی آواز سنائی دی، جو اسے اکثر فون پر اینی کی پل پل کی خبر دیتا تھا۔ سہیل نے اسے بتایا تھا کہ اینی نکاح پر راضی نہیں ہو رہی، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے پیچھے سہیل کا اپنا وہ روکھا اور بے لچک رویہ ہے جس نے اینی کو بدظن کر دیا ہے۔ اینی کو لگ رہا تھا کہ اسے ایک بار پھر ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کبھی اس کے باپ نے اسے اپنی انا کی بھینٹ چڑھایا اور اب یہ محافظ اسے اپنے مشن کے خاطر اپنانا چاہتے ہیں۔ زارون کو جب یہ سب پتہ چلے گا تو شاید سہیل سے اس کی دوستی کی بنیادیں ہل جائیں گی، مگر اس وقت وہ صرف اس غم میں نڈھال تھا کہ اس کی بہن ایک بار پھر ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہے جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ زارون نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے اینی کی ماں کا وہ اداس چہرہ یاد آیا جو اس کی تائی جان تھی۔ وہ کتنی پیاری اور صابر خواتین تھی جنہوں نے اپنے شوہر کے ہر ظلم کو خاموشی سے سہا، صرف اپنی بیٹی کی خاطر۔ زارون کو دکھ ہوا کہ وہ ان کی آخری وقت میں ان کے پاس نہ ہو سکا۔ وہ انہیں یہ یقین نہ دلا سکا کہ ان کی بیٹی اب محفوظ ہے۔ اس کی تائی جان کی وفات کا غم اینی کے لیے ایک ایسا ناسور بن چکا تھا جسے کسی پر بھروسہ کرنے نہیں دے رہا تھا۔ زارون کو محسوس ہوا کہ اینی کو نفرت دراصل اس کا دفاعی نظام ہے۔ وہ اسے خوف سے کسی کو قریب نہیں آنے دے رہی کہ کہیں دوبارہ اسے تنہا نہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کی یہ سوچ زارون کے دل کو مزید چھلنی کر گئی، کیونکہ وہ خود اس تمام دکھ کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور مینشن کے باغ سے آنے والی جھینگاروں کی آوازیں
زارون کی تنہائی کو مزید واضح کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ سہیل خان کو فون کر کے حقیقت دریافت کرے، مگر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے لگا کہ سہیل شاید کوئی کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ وہ سہیل کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سہیل اینی کی ہر اس ضرورت کو پورا کرے گا جو ایک بھائی نہیں کر سکتا۔ مگر سہیل خان کی اپنی شخصیت کے کچھ تاریک گوشے تھے جو اینی کی معصومیت کے ساتھ میل نہیں کھا رہے تھے۔ زارون کا یہ خواب کہ وہ اینی کو ایک خوشحال زندگی دے گا اب ایک ادھوری داستان بنتا نظر آ رہا تھا، جہاں بر کردار اپنی اپنی جگہ مجبور اور بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ زارون اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ دور آفاق پر چاند بادلوں کے اوٹ میں چھپ رہا تھا، بلکہ ویسے ہی جیسے زارون کی زندگی کی خوشیاں اب چھپتی جا رہی تھی۔ اسے رہ کر اینی کی وہ سسکیاں یاد آ رہی تھی جو شاید وہ ہر رات اپنے کمرے میں چھپ کر لیتی تھی۔ میں کیسا بھائی ہوں جو اپنی بہن کے آنسو کا سراغ بھی نہ لگ سکا۔ اس کی تلخی سے سوچا، اسے اپنی تمام تر طاقت اور دولت اب بیکار لگ رہی تھی، کیونکہ یہ چیزیں اینی کا اعتبار خریدنے میں ناکام رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل دوبارہ جائے گا، چاہے اینی اسے دھتکار دے، چاہے وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دے۔ وہ تب تک نہیں رکے گا جب تک وہ اسے اپنا بھائی مان کر اس کے سینے سے لگ کر رو نہ لے۔ دوسری طرف اینی کا وہ روکھا پن اور سہیل خان سے اس کی مسلسل تکرار زارون کے لیے ایک نیا امتحان بن چکی تھی۔ سہیل خان ایک ایسا سپاہی تھا جو جذبات سے عاری ہو کر فیصلے کرتا تھا، جبکہ اینی سراپا جذباتی تھی۔ سہیل کا یہ کہنا کہ نکاح صرف ایک مشن ہے، اینی کے لیے ایک گالی کی طرح تھا جو اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہا تھا۔ زارون کو اگر یہ علم ہوتا کہ سہیل اینی کے دل کو اس طرح زخمی کر رہا ہے تو وہ کبھی اس اینی کے قریب نہ جانے دیتا، مگر تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا۔ زارون اس وقت اپنی ہی ندامت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جسے محافظ پر اس نے بھروسہ کیا ہے وہی اس کی بہن کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ بن رہا۔ زارون نے اپنا میز پر پڑی اینی کی بچپن کی ایک دھندلی سی تصویر اٹھائی جس میں وہ اس کے کندھوں پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تصویر کے شیشے پر گرا۔ مجھے معاف کر دو اینی، مجھے معاف کر دو کہ میں تمہیں وہ بچپن دوبارہ نہیں دے سکتا، مگر میں تمہیں وہ مستقبل ضرور دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں عہد کیا۔ اس کا عزم
اب چٹان کی طرح مضبوط ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اینی کو ماننا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اسے اپنی انا کو مٹی میں ملانا ہوگا، اور وہ ڈیول جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، اب اپنی بہن کے لیے ہر ذلت سہنے کو تیار تھا۔ اسی اثناء میں اسے یاد آیا کہ کیسے اسے مینشن میں اینی کی موجودگی کا پہلی بار علم ہوا تھا۔ سہیل خان جب اس کی اماں اور اینی کو لے کر ایک مینشن آیا تھا تو زارون کو لگا تھا کہ جیسے اس کی دنیا میں دوبارہ بہار آ گئی ہے، مگر وہ بہار صرف ایک وہم تھا، کیونکہ اینی نے مینشن میں قدم رکھتے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، بلکہ اسے حالات نے مجبور کیا ہے۔ اس وقت اسے اب تک زارون نے ہر وہ کوشش کی تھی کہ وہ اینی کے قریب جا سکے، مگر اینی نے اپنے گرد ایک ایسا ناقابل عبور دیوار کھڑی کر لی تھی جسے توڑنا زارون کے بس میں نہیں تھا۔ سہیل کو وہاں موجود ہونا زارون کے لیے ایک سہارا تھا، مگر اب وہی سہارا اس کے لیے ایک نئی کشمکش کا سبب بن رہا تھا۔ زارون نے اپنی گاڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے سگار جلایا اور اس کے دھوئیں میں اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے نقشے تلاش کرنے لگا۔ وہ سوچ کر ایک سہیلی اور اینی کا نکاح ہو بھی گیا تو کیا وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو قبول کر پائیں گے؟ کیا سہیل کبھی مشن سے ہٹ کر اینی کو ایک جیون ساتھی کی حیثیت سے دیکھ پائے گا؟ اور کیا اینی کبھی اس شخص کو معاف کر پائے گی جس نے اسے ایک سودا بھی سمجھا؟ یہ تمام سوالات زارون کے ذہن میں ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی زندگی سنوارنے کے چکر میں اسے ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے، جس کا انجام شاید بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ اس نے سگار ایش ٹرے میں مسلا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا پورا وجود تھکن سے چور تھا، مگر دماغ کی رفتار کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے رہ کر اپنی وہ کوتاہیاں یاد آ رہی تھی جس نے اینی کو تلاش کرنے کے لیے دوران کی تھی۔ کاش میں نے تھوڑا اور ہمت کی ہوتی، کاش میں کسی اور پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود اسے ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ یہ کاش اب اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکے تھے۔ زارون خان جو دنیا کا فتح کرنے کا دم رکھتا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے سامنے خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ کل کو سورج ایک نیا امتحان لے کر طلوع ہوگا اور اسے اس امتحان کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ آخرکار نیند کے غلبے نے اسے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کر دیا، مگر اس کی بند آنکھوں کے پیچھے اب بھی اینی کا وہ روتا ہوا چہرہ اور سہیل کا وہ بے لچک رویہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ زارون کی روح اس وقت پکار رہی تھی کہ کاش وہ سب کچھ ٹھیک کر سکے، وہ اپنی بہن کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ واپس لا سکے۔ حویلی کے دور و دیوار اس ڈیول کی کرب کا گواہ تھے جو اپنی تمام تر و طاقت کے باوجود ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے بے بس کھڑا تھا۔ رات کی تاریخ میں زارون خان کی ایک خاموش تڑپ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، جم جائیں، اور وہ اس گرد کو صاف کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار تھا۔ جاری ہے۔
کیسی لگی آپ لوگوں کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.